السلام علیکم ناظرین، میں ہوں انضمام اعظم اور آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹس ود انسی۔ ناظرین، سلطنت عثمانیہ کی تاریخ پیش کی جا رہی ہے اور گزشتہ ویڈیو میں ہم بات کر رہے تھے سلطنت عثمانیہ کے تیسرے سلطان مراد اول کی۔ ناظرین، گزشتہ ویڈیو کا اختتام جنگ مارٹیز کے بعد مراد اور شہنشاہ قسطنطنیہ کے درمیان ایک معاہدے پر ہوا تھا، جس کی روح سے شہنشاہ نے سلطان کا باج گزار ہونا منظور کیا اور آئندہ جنگوں میں عثمانی فوج کی حمایت میں اپنی فوج کا ایک دستہ بھیجنے کا وعدہ کیا۔ کچھ دنوں تک تو شہنشاہ قسطنطنیہ خاموشی کے ساتھ خراج ادا کرتا رہا، لیکن پھر اسے اپنی محکومی ناقابل برداشت محسوس ہونے لگی۔ چنانچہ 771 ہجری بمطابق 1369 میں اس نے روما کا سفر کیا اور پوپ کی خدمت میں حاضر ہو کر یورپ کی مسیحی حکومتوں کو دولت عثمانیہ کے خلاف ابھارنے کی کوشش کی۔ اس نے پوپ کی حمایت حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کی ذلت گوارا کی۔ اس کے باوجود اس کا مقصد حاصل نہ ہوا اور مسیحی حکومتیں ترکوں کے خلاف اعلان جنگ کے لیے آمادہ نہ ہوئیں۔ شہنشاہ نامراد قسطنطنیہ کو واپس ہوا اور واپسی میں جب وہ وینس سے گزر رہا تھا تو وہاں کے بعض ساہوکاروں نے جن سے روما کے سفر کے لیے اس نے روپیہ قرض لیا تھا، اسے گرفتار کر لیا۔ اس کے پاس اتنا پیسہ نہ تھا کہ قرض ادا کر سکے۔ اس کا بڑا بیٹا، جسے وہ قسطنطنیہ میں اپنا جانشین بنا کر گیا تھا، حکومت کی لذت سے آشنا ہو کر باپ کی رہائی کا خواہشمند نہ رہا۔ اس نے بھی قرض ادا کرنے کی کوشش نہ کی، لیکن چھوٹے بیٹے نے اپنے املاک فروخت کر کے قرض کی رقم فراہم کی اور شہنشاہ کو آزاد کرایا۔ قسطنطنیہ پہنچنے کے بعد شہنشاہ نے بڑے بیٹے کو حکومت کے تمام منصبوں سے معزول کر دیا اور اس کی جگہ چھوٹے بیٹے کو مقرر کر کے اسے اپنے تاج و تخت میں شریک کیا۔ شہنشاہ کا بڑا بیٹا اپنے باپ کی اس حق تلفی پر سخت برہم ہوا اور اس نے مراد کے سب سے چھوٹے بیٹے شہزادہ سادوجی کو اس بات پر آمادہ کیا کہ دونوں مل کر شہنشاہ اور مراد کو تخت سے اتار دیں اور ان کی جگہ خود فرمانروا بن جائیں۔ مراد اس وقت ایشیا کوچک میں تھا اور سادوجی اس وقت یورپ میں ترکی سپاہ کا افسر اعلیٰ تھا۔ اس نے مراد کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھا کر فوراً بغاوت کا اعلان کر دیا۔ ادھر شہنشاہ کے بیٹے نے بھی نوعمر بازنطینی امراء کی ایک جماعت اپنے ساتھ لے کر شہنشاہ کے خلاف جنگ کی تیاری شروع کی۔ ان شہزادوں کی متحدہ بغاوت نے ایک خطرناک صورتحال اختیار کر لی۔ مراد اس خبر کو سنتے ہی یورپ پہنچا۔ شہنشاہ نے اپنے بیٹے کے جرم سے اپنی برات پیش کی اور اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے پوری آمادگی ظاہر کی۔ اس نے مراد کی یہ تجویز بھی منظور کر لی کہ گرفتاری کے بعد دونوں شہزادے اپنی بینائی سے محروم کر دیے جائیں۔ سادوجی کی فوج نے اپنے سلطان کی زبان سے معافی کا وعدہ سن کر باغی شہزادے کا ساتھ چھوڑ دیا۔ سادوجی اور شہنشاہ کے بیٹے نوجوان بازنطینی امراء کے ساتھ گرفتار کر کے مراد کے سامنے لائے گئے۔ مراد نے پہلے سادوجی کی آنکھوں میں گرم سیسا ڈلوا کر اسے اندھا کر دیا اور پھر اسے قتل بھی کرا دیا۔ بازنطینی امراء دریا مارٹیزا میں غرق کر دیے گئے۔ شہنشاہ کے بیٹے کو اس کے پاس بھجوا دیا گیا۔ اس نے حسب وعدہ اس کی آنکھوں میں سیسا بھی ڈلوایا، لیکن اس طرح کے خفیف سی بینائی واپس رہ جائے۔ ان واقعات کا نتیجہ یہ ہوا کہ شہنشاہ قسطنطنیہ کو ایک جدید معاہدہ کرنا پڑا، جس کی روح سے اس نے دولت عثمانیہ کی باج گزاری از سر نو تسلیم کی، عثمانی لشکر میں فوجی خدمت انجام دینے کا وعدہ کیا اور ضمانت کے طور پر اپنے چھوٹے بیٹے کو مراد کی خدمت میں بھیج دیا۔ ناظرین، فتوحات بلغاریہ، مقدونیہ اور سرویا کی بات کی جائے تو اگرچہ بلغاریہ نے جنگ مارٹیز میں شرکت نہیں کی تھی، تاہم تھریس کی فتح اور عیسائیوں کی شکست نے اس کو بھی نہایت اہم خطرات میں مبتلا کر دیا۔ خصوصاً اورنا اور فلپوپولس پر قبضہ ہو جانے کے بعد بلغاریہ اور مقدونیہ کی راہ ترکوں کے لیے کھل گئی۔ ریاست ہائے بلکان کے بامی بغض و عناد نے ان کی قوتوں کو کمزور کر دیا تھا۔
اس لیے مراد کو شروع میں ان کی متحدہ طاقت سے مقابلہ پیش نہیں آیا۔ 768 ہجری بمطابق 1366 اور 771 ہجری بمطابق 1369 کے درمیان وہ بلغاریہ میں بڑھتا چلا گیا۔ سربیا اب تک بلغاریہ کا شریک نہ تھا، لیکن مراد کی ان فتوحات کے بعد اس نے بلغاریہ سے مل کر ترکوں کا سدباب کرنا چاہا۔ 773 ہجری بمطابق 1371 میں لالا شاہین نے صوفیہ کے قریب ساماکوف کے میدان میں بلغاری اور سربی افواج کا مقابلہ کیا اور ان کو سخت شکست دی۔ اس جنگ کے بعد کوہ بلقان تک بلغاریہ کا سارا علاقہ سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا گیا۔ 778 ہجری بمطابق 1376 سے 783 ہجری بمطابق 1381 تک کا زمانہ مراد کے دور حکومت میں امن کا زمانہ تھا۔ اس مدت میں اس نے کوئی جنگ نہ چھیڑی اور اپنی توجہ زیادہ تر سلطنت کے انتظام و استحکام کی جانب مبذول رکھی۔ اس نے فوجی نظام میں اصلاحات جاری کی اور جاگیری نظام کو مکمل کیا۔ مفتوحہ علاقوں میں جاگیریں قائم کر کے سپاہیوں کو دی اور ہر جاگیردار کو جنگ کے موقع پر ایک سے زیادہ مسلح سوار فراہم کرنے کا ذمہ دار بنایا۔ یہ فوجی جاگیریں چھوٹی اور بڑی دو قسموں کی تھیں۔ اس نے شاہی زمینیں الگ کی اور مسجدیں نیز دوسرے مذہبی اداروں کے لیے بہت سی زمینیں وقف کر دی۔ مراد نے عیسائی رعایا کی ایک جماعت بھی ادنیٰ فوجی خدمات کے لیے مرتب کی۔ استبل وغیرہ کی صفائی، خیموں کو نصب کرنا اور اکھاڑنا، سامان کی گاڑیوں کی دیکھ بھال اور اس قسم کے دوسرے کام ان لوگوں کے فرائض میں داخل کیے۔ مراد ہی کے عہد میں سپاہیوں کے علم کے لیے سرخ رنگ تجویز ہوا، جو عثمانی فوجوں کا قومی رنگ ہو گیا۔ امن کے زمانے میں مراد توسیع سلطنت کی تدبیروں سے غافل نہ تھا۔ اس نے شہزادہ بایزید کا نکاح امیر کرمیان کی لڑکی سے کر دیا اور اس کو ریاست کرمیان کا بڑا حصہ اور قلعہ کوتایہ، جو اپنے مقام کے لحاظ سے بہت اہمیت رکھتا تھا، جہیز میں ملا اور یہ علاقہ سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا گیا۔ کرمانیہ اور آل عثمان کی دشمنی ابتدا سے چلی آتی تھی۔ اسے دور کرنے کے خیال سے مراد نے اپنی لڑکی نفیسہ کا عقد الہ الدین امیر کرمانیہ سے کر دیا۔ چنانچہ تقریباً 10 سال یہ صلح قائم رہی، لیکن ان میں سے ہر فریق اناطولیہ کے ترکوں کی سرداری کا دعوے دار تھا۔ چنانچہ 1377 عیسوی میں دونوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی اور کونیا میں الہ الدین کو بری طرح شکست ہوئی۔ مراد اگر چاہتا تو الہ الدین کو قتل کر کے اس کی ریاست پر قابض ہو جاتا، لیکن نفیسہ کے التجاؤں سے متاثر ہو کر اس نے الہ الدین کا قصور معاف کر دیا اور اس کی ریاست اسے پھر بخش دی۔ الہ الدین نے مراد کو اپنا آقا تسلیم کیا۔ اسی جنگ میں شہزادہ بایزید نے اپنے حملوں کی حیرت انگیز سرعت اور شدت کی بنا پر یلدرم یعنی بجلی کا لقب حاصل کیا۔ اس کے بعد مراد براسا کو واپس ہو گیا اور اب اس کی خواہش تھی کہ بقیہ عمر آرام اور یاد الہی میں گزار دے۔ چنانچہ اس وجہ سے اس نے ریاست تقہ پر حملہ کر کے اسے اپنی سلطنت میں شامل کرنے سے انکار کر دیا، اور جس فوجی افسر نے یہ تجویز پیش کی تھی اسے یہ جواب دیا کہ امیر تقہ بہت غریب اور کمزور ہے، مجھے اس سے جنگ کرنے میں شرم آنی چاہیے، شیر مکھیوں کا شکار نہیں کرتا۔ لیکن بہت جلد اس بوڑھے شیر کو دوسرے شیروں کے مقابلے کے لیے اپنی آرام گاہ سے نکلنا پڑا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ آئی ہوپ کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا، تاکہ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اپنے میزبان انضمام اعظم کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔